مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہو گئے، آپ کو گھر لا دیا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اپنی آنکھ نہیں کھولے، 2 دن 3 دن گزر گئے، لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید بچہ نابینا پیدا ہوا، بچے کی آنکھ ہی نہیں کھل رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف واپس تشریف لائے، ان کو پتا چلا اس طرح سے پیدائش ہوئی ہے چاچی کے گھر میں، چاچا کے گھر میں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدائش ہوئی، تو آپ جاتے ہیں مولا علی کو جو بالکل ابھی پیدا ہوئے 3 دن کا بچہ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے، مولا علی اپنی آنکھ کھول کر سرکار کا چہرہ دیکھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ وقت گزرتا ہے، چند تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، کون حضرت ابو طالب؟ جو بچپن میں سرکار کو اپنے گھر میں پالے تھے جی، سرکار کے بچپن میں حضرت ابو طالب سرکار کو اپنے گھر میں پالے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا جان، اگر آپ اجازت تو علی کو میں اپنے گھر میں پالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ واقعہ کافی تفصیل ہے، میں بالکل شارٹ میں جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا پیش کر دیتے۔ کون سا بیٹا؟ سب سے چھوٹا بیٹا، 4 بیٹوں میں سب سے چھوٹے مولا علی۔ مولا علی علیہ السلام کو سرکار لے لیتے تھے، تو بچپن ہی سے آپ کی پرورش، آپ کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، نہانا سونا، سب کچھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پر۔ ام المؤمنین خدیجہ تھی نا گھر میں، تو وہی پالا کرتی تھی، وہی نہلاتی تھی، وہی کپڑے پہناتی تھی، جو کچھ تربیت ہوتی تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تربیت فرماتے۔ اس لیے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو وہ سارے کے سارے بتوں کی پوجا اور شرک سے توبہ کیے اور توحید کی طرف آئے، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کیونکہ سرکار کی تربیت میں تھے تو زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکے، نہ کبھی شرک کیے۔ یہ ابھی اسلام آیا نہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔